السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ اخلاص جو ہم پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، یعنی کہ جو سورت ہے اس کی فضیلت بتاؤں گا میں آج آپ کو۔ اس پر ایک واقعہ ہے، اس پر جو ہے ایک شخص ہوتا ہے جو نماز پڑھاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ وہ شخص جو ہے جماعت کرا رہا ہوتا ہے، تو اس کی جماعت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ہر رکعت کے اندر، یعنی کہ ایک نماز جو ہوتی ہے اس کی ایک رکعت کے اندر، یعنی کہ ہر نماز میں ایک رکعت کے اندر جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا، قل هو اللہ احد سورت پڑھتا تھا۔ تو ہر بار جو ہے اسی طرح وہ کرتا تھا، تو آخرکار اس کی اس عادت سے جو ہے تنگ آ کر اس کے جو مقتدی تھے، یعنی کہ جو نماز پڑھنے والے تھے پیچھے، انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ بھائی آج اس سے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے کہ ہر نماز کی ایک رکعت کے جو اندر ہے وہ سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے، کیا اس کو اور صورتیں کوئی نہیں آتی؟ تو انہوں نے جو ہے پوچھنے کا ارادہ کر لیا۔ تو امام کے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب، جب بھی ہم آپ کے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو آپ ہر نماز کے اندر جو ہے ایک رکعت میں قل هو اللہ احد سورت پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یعنی کہ اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی سورت نہیں آتی؟ تو امام صاحب کیا خوب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العزت کی زیادہ تعریف ہے، جس وجہ سے میں یہ سورت ہر نماز کی ایک رکعت کے اندر پڑھتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ بھائی اب یہ ایک ہی رکعت کے اندر ہی تو پڑھتا ہے، تو ان لوگوں نے جب اس کو سنا کہ بھائی اس صورت میں جو ہے اللہ رب العزت کی زیادہ تعریف ہے، وہ بے علم لوگ تھے تو ان کو شاید یہ چیز کا علم نہیں تھا، تو پھر جو ہے اسی لیے ان لوگوں کو سننے کے بعد جو ہے ایک خوشی سی محسوس ہوئی، اور انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ بھائی قل هو اللہ احد جو سورت ہے، سورت کی تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس سورت میں صرف اللہ کی تعریف کی ہی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اس سورت میں اللہ رب العزت کی زیادہ تعریف کی بات کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اپنی ایک عادت بنا لی اور وہ بھی پڑھنے لگے، اور پھر جب اس شخص کی وفات ہوئی، یعنی کہ جب اس کا انتقال ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کا انتقال ہوا تھا۔ تو اس وقت جو ہے کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرنے لگے کہ جو یعنی کہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قل اللہ احد سورت کیوں پڑھتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام جس کا انتقال ہوا ہے اس میں ایک عجیب سی عادت پائی جاتی تھی۔ وہ کیا تھی کہ ہر نماز کی ایک رکعت کے اندر جو ہے یہ سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، پھر بھی جو ہے انہوں نے کہا، فرمایا کہ جاؤ اسی شخص سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے جو ہے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو آج جنازہ ہے۔ تو پھر بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کے جنازے میں شرکت لو، اور پھر وہیں سے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو وہ شخص جو ہیں، جتنے بھی افراد تھے، وہ سارے جو ہے وہاں پر آ گئے، اور وہاں پر جو ہے جیسے کہ انہوں نے اس امام کا جنازہ پڑھا، اس کے بعد جو ہے ان کو خبر ملی کہ یہ انسان سورہ اخلاص کا جو ہے ہر نماز کی ایک رکعت میں ورد کیوں کیا کرتا تھا۔ تو اس وقت جو ہے جب اس کا جنازہ اٹھا وہاں سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امام کے جنازے میں شرکت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس امام کا جنازہ لے کر روانہ ہوئے مسجد سے قبرستان کی طرف، تو اس وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو اونچا کر کے یوں چل رہے تھے، یعنی کہ جو انگلیاں ہوتی ہیں نا پیروں کی، ان انگلیوں کو کچھ اس طرح سے ایسے کر کے چل رہے تھے۔ تو ساتھ چلتے ہوئے کسی صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح سے کیوں چل رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خود فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، شاید تجھے علم نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے جس کا انتقال ہوا ہے یہ مسجد کا امام ہے، اور آج جب اس کا انتقال ہو گیا
تو اس کے انتقال سے پہلے اس کی ایک عادت تھی کہ یہ ہر نماز کی ایک رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا، اور اس کی برکت اس کو آج یہ ملی کہ تمہیں شاید نظر نہیں آ رہا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے میں پیروں کو اس طرح سے کر کے چل رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے ہمیں بھی سورہ اخلاص کا ورد کرنا چاہیے، اور سورہ اخلاص کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کا ورد کیا کریں، اس میں اللہ رب العزت کی زیادہ تعریف ہے۔ میں آپ کو سورہ اخلاص ایک بار پڑھ کر دکھا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اسی طرح سے جو ہے یہ ایک سورت ہے، بہت چھوٹی سی سورت ہے، اتنی کوئی خاص بڑی بھی نہیں ہے، مشکل سے 4-5 آیتیں ہیں اس کی۔ تو اسی طرح سے جو ہے اس آیات کو اپنی عادت بنا لیں، اس سورت کو اپنی عادت بنا لیں اور پڑھا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ نماز میں جو ہے زیادہ تر اسی سورت کو پڑھا کریں، شاید ہم بھی اس خوش نصیب کے ساتھ جو ہے شامل ہو جائیں، شاید ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں کہ ہمیں بھی بخشش کر کے ہمیں اللہ رب العزت جنت میں جگہ دے دیں۔ تو انسان کی نیت ہی سب کچھ ہوتا ہے، اگر آپ کی نیت ہی ایسی ہوگی کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں، اور اس سورت کو ہم صرف اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اس میں تعریف زیادہ ہے، تو پھر جو ہے ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے تمام برکات بھی جو ہے ہمیں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح سے میری آج کی ویڈیو بھی مکمل ہوئی، اجازت چاہوں گا۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوہ ان الحمد للہ رب العالمین۔